عروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کے مالک ہوتی ہے. ایسی قوموں کی اجتماعی زندگی کا اصل حسن ایثار اور قربانی پر قائم ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں ان کی اخلاقی اقدار دوسری اقوام سے بہتر ہوتی ہے. اب دیکھیے، انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا اور یہ ٹائٹل انسان کے کردار اور زندگی پر بیس کرتا ہے. کیسے انسان اپنے اس ٹائٹل کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی اخلاقی اقدار میں بہتری لا سکتا ہے؟ حالانکہ بعض وقت اگر آپ چھوٹی سی بات کریں تو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مجھے اخلاقیات کا سبق نہ دیں. کیا یہ سبق سب سے پہلے اپنے آپ کو دینے کی ضرورت ہے؟ کیا پرچار زیادہ ضروری ہے؟ کیا بات چیت زیادہ ضروری ہے یا عمل؟ آج کے پروگرام میں کچھ ایسی شخصیات سے بات ہوگی جن کی بات میں اثر ہے، کیونکہ وہ دل سے بات کرنے والے لوگ ہیں، اور جو بات دل سے نکلتی دل تک پہنچتی. اخلاقی اقدار جو ہیں، مورل ویلیوز، یہ یونیورسل ہوتی ہیں یا یہ بھی ایریا ٹو ایریا؟ دیکھیں، مذاہب کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ اخلاقی اقدار ہم نے دی ہیں اور یہ یونیورسل تو ہیں. اس کی وجہ یہ کتنا بھی آپ امیزون کے فارسٹ میں چلے جائیں یا آپ ابریجنیز میں چلے جائیں، لیکن آپ وہاں یہ چیز نہیں تلاش کر سکتے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے. ٹھیک، کہیں پہ نہیں ہے. بنیادی اخلاقی قدر ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ جس پہ بیس کرتا سارے کا سارا. حالانکہ وہاں پر تہذیب نہیں پہنچی، وہاں پہ سچ بولنے کے فوائد کے اوپر کوئی کہانی بھی نہیں پہنچی ہوئی. ٹھیک، جھوٹ کے نتائج کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر دوسری چیز کہ کم تولنا یا برابر تولنا، یہ تول جو ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چیز اور اتاری ہے قرآن پاک کے ساتھ، اور وہ ہے میزان، ترازو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. پوری رحمان اللہ کی تعریف ہے. حکم صرف ایک ہے کہ آپ عدل کرو، آپ توازن کرو. ترازو کو اتارا، ترازو کو اللہ نے ہر معاملے میں اتارا. بیلنس ہے ہر جگہ. جسٹیفیکیشن دیتا ہے ہر کوئی جب وہ کوئی پاور زیادہ سے ریزرو کرتا ہے، لے کسی بھی ٹرائبل ترین سوسائٹی کے اندر. اچھا، میں اگر یہ کہوں آپ سے کہ ہماری اخلاقی اقدار کیا ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ پرماننٹ ہے جو فطرت کے اندر رکھی گئی ہے، جس کے اوپر آپ ڈیموکریٹک سسٹم بھی بحث نہیں کر سکتا. بنیادی اقدار جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سچ بولنا ایک بنیادی قدر ہے. ایون غیبت جو ہے، ایون جھوٹ بولنا جو ہے، قتل نہ کرنا جو ہے، یہ بنیادی قدر ہے. بنیادی قدر ہے. دنیا میں کئی قتل پسند نہیں کیا جاتا. صحیح. یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ آپ کو کسی ماحول میں کوئی سکھانے والا موجود نہیں، شعر نہیں موجود آپ کے پاس، کوئی موجود نہیں ہے. تو یہ جو ہے بنیادی اقدار ہیں. دوسرا دیکھیں، نیچرل پرسوٹس ہیں، وہ اللہ تبارک نے ہر ایک کو اپنے حساب سے دیے ہوئے ہیں. کیونکہ 3 سیلف ہیں انسان کے. ایک آپ کا سوشل سیلف ہے، ایک آپ کا انٹلیکچوئل سیلف ہے، اور ایک ہے آپ کا فزیکل سیلف، جو جسے جسم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انٹلیکچوئل سیلف پہ کوئی فزیکل، سوشل اور انٹلیکچوئل سیلف، کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ جو مرضی کریں، لٹریچر پڑھیں، یہ کریں، پینٹنگ کریں، فلاں کریں، تھوڑی بہت ریسٹرکشن ہیں، حدود و قیود کچھ جو ہے. اس طرح آپ اللہ نے سوشل سیلف میں بھی کہا یہ 4-5 چیزیں تم کر لو، باقی تم گورننس جیسے مرضی کرو، لیکن یہ کر لو تو تمہارے امن ہو جائے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تم قصاص رکھ لو گے، زندگی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن پابندی اللہ نے کس پہ لگائی ہے؟ آپ کے فزیکل سیلف پہ. جنس، اس طرح کا ریلیشن شپ بنانا ہے، ایسے بنانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ تمہارے رشتوں کا. اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ اجر بھی اسی معاملے کے اندر، حور بھی یہی ملنی ہے آپ کو قیامت کے پیکج. جہاں پابندی لگتی ہے اسی کا ریوارڈ ملتا ہے نا. ٹھیک. تو یہ پابندی اللہ نے خاص طور پہ لگائی ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو فزیکل سیلف اندر ہمارے جو اتنا بڑا جن ہے نا، یہ بے قابو ہو گیا تو یہ نہ انٹلیکچوئل سیلف رہنے دے گا اور نہ یہ سوشل سیلف رہنے دے گا. اچھا، یہ جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، اخلاقیات کو ہم نے خواتین سے جو مطلب میرے آپ کے یا روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ اس کے 2 بنیادی حملہ کرتی بھی ہیں یا نہیں؟ بنیادی حملہ کہاں ہوا ہے؟ بنیادی حملہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اخلاقیات کا ایک چارٹر بنایا ہے جس کا ہم فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا چارٹر کہتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا جدید تہذیب کا کہ ایک ادارے کو ہم نے تباہ کرنا ہے، اور وہ ادارہ ہے خاندان. ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ دنیا کا بدترین ایجوکیشن سسٹم ہے.
ایجوکیشن سسٹم تھے اب تک جو دنیا میں آئے ہیں، دنیا انسانوں نے پیش کیے، چائنیز تھا، انڈین تھا، بابلو نینوا کا تھا، مصریوں کا تھا، یہ واحد پہلا ایجوکیشن سسٹم ہے جس نے کہا تھا کہ ڈگری وہ اچھی اور قابل عزت ہے جس کی قیمت مارکیٹ میں اچھی پڑتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ دوسرا، یہ جو ڈگری کا سسٹم ہے پڑھنے کا، اس کے اندر نمبر 1 ہوتا ہے، نمبر 2 ہوتا ہے، نمبر 3 ہوتا ہے، نمبر 4 ہوتا ہے۔ کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی استاد یہ کہتا ہو کہ یہ میرا پہلے نمبر کا اس ہے، پوری کی پوری کلاس پاس ہوتی تھی۔ استاد پھر ایبسینٹی قسم کا جو اس کے اندر آیا ہے ایویلیویشن سسٹم، پہلے استاد کہتا تھا، اب یہ طاق ہو گیا، اب جہاں بھی جائے گا ایک تاج محل بھی بنا سکتا ہے، یہ حکمت کا بہترین بندہ ہے، کسی سب کا علاج کر سکتا ہے، تو استاد اس کو سرٹیفائی کرتا تھا، سرٹیفکیشن کا۔ اس پورے سسٹم کے اندر ہے کہ 2 بھائی بھی اگر ایک کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے نوٹس چھپا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی ایک نے تو فرسٹ آنا ہے اس کے اندر۔ انڈیویجولزم آئی ہے، اس انڈیویجولزم کیوں آئی ہے؟ اس کے لیے اپنے خاندان کو توڑنا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں تو یہ میں جوڑنا کیسے ہے اپنے آپ کو، اس کے لیے چیلنجز آن سلاٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا، واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ، میں نے تو اس کو بہت دفعہ پیش کیا ہے اس معاملے کو۔ سائیکالوجسٹ اور سوشیولوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان نے صرف ایک سب سے بڑا ادارہ ہے جو بنایا ہے آج تک، سب سے بڑا ادارہ ایک ہی بنایا ہے، اور وہ ہے خاندان۔ فیملی از دی بگیسٹ انسٹیٹیوشن، سوشیولوجی میں بھی، سائیکالوجی میں بھی ہے۔ آپ ایک ہسپتال بناتے ہو تو آپ اس ڈاکٹر کی تعلیم کے لیے میڈیکل کالج کھولتے ہو، آپ ایک انجینئرنگ فرم بناتے ہو، آپ انجینئرنگ یونیورسٹی بناتے ہو، آپ نے بزنس کنسرن بنانا ہے، آپ MBA کی ڈگری بناتے ہو۔ اس پورے کے پورے یونٹ کے اندر جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے، جو بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، جہاں 4 یا 5 یا چلو آج کے دور میں ساکم نثار صاحب کے مطابق 2 انسان نے پلنا ہے، 2 ہیومن بینگس نے پہلے، اس کے اندر اسلام کہتا ہے the chief executive officer is the man، مرد چیف ایگزیکٹو، بٹ the chief operating officer is the woman۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا عورتوں نے، جب آپ نے کہا ہر کوئی ایک گلہ بان ہے، اس سے اپنی بھیڑوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو عورتوں نے پوچھا ہماری بھیڑیں کون سی؟ کہا یہ اولاد تمہاری بھیڑیں ہیں، تمہارے خاوند کی نہیں ہے۔ اس چیف آپریٹنگ آفیسر نے، کیونکہ مرد کو صرف 2 ذمہ داریاں ہیں، صرف، تیسری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ گدے والا کام کرے اور پیسہ لا کے گھر میں دے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، اور دوسرا ان کی پروٹیکشن کرے اگینسٹ آل آڈس ان دا سوسائٹی، دیوار بن کے کھڑا ہو۔ اس عورت نے، اب دیکھیں ذمہ داری کیا کرنی ہے، جس نے چیف آپریٹنگ آفیسر، اس کو سب سے پہلے میرج اسٹریسز اینڈ اسٹرینس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے، میرج ہے کیا چیز، اس کے اندر کیا چیز تبدیل ہوتی ہے، انسانی شخصیت کیسے تبدیل ہوتا ہے، میرے اسٹریسز فیس کروں۔ پھر جب وہ شادی ہو گئی ہے تو اس کو پری نیٹل، پوسٹ نیٹل، اینٹی نیٹل کیئر کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو بچہ میں پال رہی ہوں، اگر میں گالی دیتی رہوں گی تو یہ بچہ، آج تو یہ کہتے ہیں کہ ماں مدر ٹنگ بچہ کے پیٹ میں سیکھ کے آتا ہے، ہم صرف ریپیٹ کرتے ہیں۔ میرا مزاج اس پہ کیسے افیکٹ کرے گا، میرے میاں بیوی کے ساتھ تعلقہ، میں اگر ماں کی خدمت کر رہی ہوں، میں اگر باپ کی خدمت کر رہی ہوں، میں اگر خاوند کی عزت کر رہی ہوں، تو یہ میرے اندر جب بیٹی پیدا ہوگی اس کے اندر وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ پھر بچہ آ گیا معاشرے کے اندر، اس کو سب سے پہلے اس کے کوگنیٹو نیڈس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو اس کے بعد اس کی سائیکولوجیکل نیڈس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو اس کی سوشل نیڈس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو اس کی ایڈولیسنس نیڈ کا، کہ یہ 13 سال کی عمر میں یہ بچہ جو ہے یہ دیوار پھلانگ کے کیوں اندر داخل ہو رہا ہے، یہ کیا چیز ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اس کے اندر کیا چیز آ گئی، اس کو اس کی IQ نیڈس کا پتہ ہونا چاہیے، کہ اس کو پتہ ہو کہ میرے بچے کا رجحان کس طرف ہے۔ یہ اتنے کچھ بڑا ہے کہ اس کو کم از کم PhD کرنی پڑے گی اس کے اندر۔ پھر اس کے گھر کے اندر ایک پورے کا پورا جنریشن پڑھ رہی ہے، ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے نیوٹریشن کے اندر، اس کو نیوٹریشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس قسم کی فزیک والے بندے کو کس قسم کا کھانا دوں گی تو اس کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اس کے ہاتھ میں 2 بوڑھے آ جاتے ہیں، ایجنگ از دی موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ اس وقت، اس کو ایجنگ کیئر پتہ ہونا چاہیے کہ ایجنگ کیئر۔ پھر اس کو گھر اس کے سامنے آ گیا اتنا بڑا، اس کو انٹیریئر ڈیزائننگ پتہ ہونا چاہیے، ماسٹر ڈگری ہوتی ہے۔ ہم ایک لفظ نہیں پڑھاتے اور اس کو اس انسٹیٹیوشن میں پھیر دیتے ہیں۔
کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو یہ بتا دیا ہے کہ یو کین بی سکسیزفل اونلی اگر تم ایک بڑی بزنس ایگزیکٹو بن جاؤ گے، یو کوڈ بی سکسیزفل اونلی اگر تم بہترین پائلٹ، پاکستان کی پہلی پائلٹ بنو گی تب میڈل۔ دنیا کی بدترین حالات یہ ہیں، ہاؤس وائف کے پروٹیکشن کے لیے ایک آرگنائزیشن موجود نہیں ہے۔ ہم نے اس انسٹیٹیوشن کو توڑا ہے اور اس کی لاش کے اوپر 50 ادارے قائم کیے۔ ہم نے ڈے کیئر سینٹر بنائے، ہم نے فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ بنائے، ہم نے بچوں کے مختلف قسم کے ریکریشن ایریاز بنائے، کیا کچھ نہیں بنایا۔ اس ایک عورت، جو عورت کارٹون نیٹ ورک بھی تھی، جو عورت سٹوری ٹیلر بھی تھی، جو عورت پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے وہ سارے کے سارے، حالت یہ ہوتی ہے کہ میڈیکل کالج میں پروفیسر لگ جاتی ہے، بچہ آٹزم کا شکار ہوتا ہے، تعویذ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آٹزم جو ہے سائیکولوجیکل النس کے قسم کی ہوتی ہے، سوائے ٹیکا لگانے کا اس کو آتا نہیں۔ یہ جب تک آپ اس کی ٹریننگ نہیں کریں گے، اس عورت کو اس ادارے کی ذمہ داری دے کے اس کو عزت نہیں دیں گے، بہترین ماں کو میڈل نہیں دیں گے، پرائڈ آف پرفارمنس نہیں دیں گے، آپ معاشرہ ٹھیک ہے۔ یار بچوں سے مورل ویلیوز کی اگر آپ جب بات کریں اور آپ کہیں کہ جی یہ ہماری اخلاقی قدریں ہیں، تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے ویسے؟ مرادیں تو بہت ہیں اور چاہتے بہت زیادہ ہیں اس سے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل کی نسلوں کے جو والدین ہیں ان کو یاد دلانا کہ یہ اخلاقی یہ ویلیوز کیا ہیں، ان کو ڈیفائن کرنا، کیونکہ سب سے میجر ایشو ہمارا یہ رہا ہے زندگی بھر کہ ہم لوگ ڈیفائن ہی نہیں کر پائے، اور اگر ڈیفائن کر بھی لیں تو ہم دوسرے لیول پہ نہیں گئے کہ جی اس میں مجھے کیا فائدہ ہے۔ ٹھیک، کیونکہ فطرتی طور پہ اور خاص طور پہ جب ایسی سوسائٹی ہو، جب اسکیرسٹی ہو، چیزیں کم ہوں، تو پھر وہ ذاتی مفاد جو ہے وہ ترجیح لے لیتی ہے۔ اوکے، تو پھر یو ہیو ٹو ٹیل دم ان دیئر لینگویج کہ جی یہ ویلیو ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے اور اس میں تمہیں یہ فائدہ ہے، تمہاری ذات کو یہ فائدہ ہے۔ اب یہ 2 قدم اگر آپ نہیں بڑھیں گے تو تیسرے جو ہم لوگ کہتے ہیں نا عملی طور پہ، وہ تو ہونا ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ آج کل کے بچوں کے ساتھ خاص طور پہ چیلنج یہ رکھتے ہیں کہ ڈیفائن نہیں کر پاتے۔ جو میرے خیال سے سب سے پہلا سٹیپ ہے نا، وہ ٹیچرز اور والدین کو سکھانے کا، ہمارے طبقے کو، بچوں کو بعد میں، یعنی جنہوں نے تربیت دینی ہے ان کی تربیت، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ اپنی انا میں سمجھتے کہ میں تو ٹھیک ہوں۔ صحیح، ہم سب اپنی سٹوری کے ہیرو ہیں، اپنی سٹوری کے ہیرو ہیں، ہم سب ہیرو ہیں، یعنی کہ ہم جو بھی کریں نا کچھ غلط نہیں ہو سکتا، ہم جو بھی کریں گے ہم جسٹیفائی کر لیں گے کہ یار یہ اس کی وجہ تھی، کیوں ہیرو تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو سب سے پہلے ہمیں وہ از اے ویری گڈ ڈیفینیشن کہ illiterate of the 21st century کون ہے؟ کہتے ہیں illiterate of the 21st century who learns, unlearns and relearns، جس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ جو سیکھے اور جو سیکھے اس کو چھوڑے اور پھر کوئی نئی چیز سیکھے، وہ جو کر سکے، پیالہ خالی کرنا ہوگا، پھر وہ ہوگا، من کو توڑنا پڑے گا۔ اچھا جی، وہ جو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے وہ اس کا اخلاقیات کا سبق نہ پڑھائیں اور یہ پرچار نہ کریں، تو یہ کیا بندہ گھبراتا ہے، اسی ہیرو کو گزند لگتی ہے کیا؟ یہ کیا کہانی ہے؟ مطلب اس سے ہم کیوں اتنا اوفینڈ سے کیوں ہوتے؟ اس میں جو بھی میں بات کر رہا تھا نا، بنیادی بات ایک وہ ہے، اور میں اگر اس کے حق میں بات کروں تو میری رائے میں ہم چاہتے ہیں کہ اگلا ٹھیک ہو جائے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا، تو اپنی نبیڑ تینوں ہو نال کی، ٹھیک، ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو اپنی نبیڑ، میں ٹھیک ہوں۔ اور میرا خیال سے بنیادی ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اخلاق کے معاملے میں کسی اور کے بارے میں بات بھی کریں۔ اور میری بھی خواہش یہ ہوگی اگر میں اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہوں گا اخلاق کے بارے میں تو میں خود اپنے سے پہل کروں گا نا، سلام سب سے پہلے میں کروں گا۔ ہمارے اسکول ہمارے گھر میں مثال کے طور پہ ایک ریس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو سلام کرے گا وہ جیت گیا، کھیل بن گیا۔ یہ ہے کیا اچھا کھیل، کیوں نہیں، واہ واہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ پیروی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کتنا اچھا کمیونیکیشن کھیل میں کر لے، بچوں کو کھیل سے سمجھ میں آنے، ان کو کون سا ہم نے ڈانٹ کے سمجھا رہے، اوہ تم نے سلام پہلے نہیں کیا، ان کو ڈرانا تو نہیں ہے نا۔ اور اگر میں سب سے شکریہ ادا کروں گا، میں پلیز مہربانی کروں گا، تو بچے دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں نا منکی سی منکی ڈو، تو پہل تو میں نے کرنی ہے۔ لیکن اگر میں نے سبق بھی سکھانا ہے تو اس کی بنیادی باتیں سکھانی۔ اب مثال کے طور پہ ہم جو کہہ رہے تھے، اگر رسپیکٹ کی بات ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میرے سامنے جو بھی بیٹھا ہو میں اسے ہیلپ کروں کہ رسپیکٹ کی ڈیفینیشن تو ہم نکالیں پہلے، یا آنیسٹی کی بات ہے اس کی ڈیفینیشن تو نکالیں۔ ہمیں اس سے بہتر مثال کہاں مل سکتی ہے کہ
जिलानी साहब ने, हज़रत जिलानी ने जब उन्हें कहा कि जी ऑनेस्टी क्या है, वो है सच बोलना, उस सिचुएशन में भी सच बोलना जब आपकी ज़ात को नुकसान पहुंच सके। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, इसमें आपको और बेहतर मिसाल क्या जिस वक्त आपकी ज़ात को नुकसान पहुंच रहा है तब भी आप सच बोलें, क्योंकि सच बोलने में और ऑनेस्ट होने में, ट्रूथ और ऑनेस्टी में कुछ तो फ़र्क होगा। कोई कहीं से मेरा मतलब पर्सन लाइक यू, लोग आपको देखते हैं और स्टूडेंट्स आपको याद करते हैं और वो सारा, और वो कम्युनिकेशन स्किल सारा, क्या एक छोटी सी चीज़ से कुछ आगाज़ किया जा सकता है? बंदे को लगे नहीं बड़ी मुश्किल, आप बड़ी फ़लसफियाना बात कर रहे हैं, मैं क्या एक छोटा सा कदम को शुरू कर लूँ ज़िंदगी में तो मेरा ये सफ़र जो है अटूर जाएगा? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात यही करनी चाहिए, तो कोई एक वैल्यू ले लें, कोई एक वैल्यू, ये रिस्पेक्ट ले लें, ऑनेस्टी ले लें, कोई भी एक ले लें, सिंपल सी, और उन्हें कहा कि ये इसका डेफिनेशन है, ये अमली तौर पे तुम देखो कि कौन सी चीज़ें इसके अमल में, इसके ज़ुमरे में है, कौन सी चीज़ें इसके बरक्स हैं, और इसमें तुम्हें क्या फ़ायदा है। कोई नुकसान तो कोई भी नहीं है ना। अगर मैं आपको सलाम पहले कर दूँ, इसमें क्या नुकसान है मुझे? और इसमें इतना बेगर्ज काम होता है ये कि इज्जत से इज्जत ही बढ़ती है। ये और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तकब्बुर पे ज़्यादा लगती है जब आप सलाम में पहल करते हैं, बिल्कुल, अनाम पे मुबारकबाद, बिल्कुल, और वो ऑटोमेटिकली रीइंफोर्स होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप किसी के लिए नशिस्त खाली करते हैं, ज़र्ब उधर ही लगती है, उसी हीरो पे। अच्छा, एक और मज़ेदार बात है, ये मैंने खुद अपने ऊपर भी आजमाया और बड़े लोगों को देखा है, और आप भी आई एम श्योर इसको समझेंगे और एको करेंगे। एक होता है, हम लोग चीज़ों में ना, क्या करें, कंज्यूमर सोसाइटी बन गई है, हम लोग चीज़ें लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ख़रीदते हैं, हम खुशी ढूंढते हैं एक्सटर्नल चीज़ों में। अब इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ तो फिर मुझे वो भी अंदाज़ा है कि हम जितना भी, अगर मिसाल के तौर पे मैं सेब मुझे बहुत पसंद है और मैं ताज़ा सेब भी खा रहा हूँ, तो एक तो बहुत लजीज होगा, दूसरे से और भी लुत्फ़ आएगा, और तीसरे चौथे के बाद लुत्फ़ कम होता है, छठे तक उल्टी आ जाती है। बिल्कुल ठीक। तो ये जो प्लेजर है ना, ये एक्सटर्नल चीज़ों से हम लेते हैं, और ये मोमेंट्री होता है और उसकी एक हद होती है, मोमेंट्री होता है और हद होती है। लेकिन जो जॉय है ना, जो जॉय है वो होता है जब आप बेलौस बेगर्ज किसी चीज़ की मदद करते हैं, काम करते हैं, और वो आपको हमेशा याद रहता है। अब आपने कोई ना कोई नेकी की होगी जिसका मुझे भी इल्म नहीं, किसी को इल्म नहीं है, लेकिन आप जब भी उसको इस वक्त याद कर रहे होंगे, वही कैफियत होगी जो उस वक्त थी, शायद बढ़ के हो। ये जॉय है, ये हर इंसान के अंदर है, हर इंसान में, और हर इंसान एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, और एक ऐसा नशा है जो मुफ्त है और हलाल है और एक्सटर्नल चीज़ों में नहीं, और एक्सटर्नल पे डिपेंड भी नहीं करता, और आप जब भी याद करेंगे उसे आप लुत्फ़, इसका ताल्लुक खरीदो फरोख्त से नहीं, बिल्कुल नहीं है, मुफ्त है, मुफ्त है। तो फिर क्यों ना जब हम इखलाकी तौर पे बात करें तो कहेंगे क्यों ना ये आजमा के देखो, तुम्हें वही लुत्फ़ मिलेगा, और जब चाहोगे अपने बैंक से खोलो, एंजॉय करो, वापस लो, वाह जी, तुम्हारा खजाना है। तो भाईजान आपको की इजाज़त हो तो हमको गाहे गाहे आपके पास आ जाए करेंगे। जरूर जरूर, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया भाई, क्या बात, बड़ी मेहरबानी। शाह जी, ये जो इखलाकी अक़दार हैं, या जिसे हम मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं, या इखलाकियात, इसमें क्या क्या आ जाता है? इखलाकियात या वैल्यूज़ का सेक्शन, वो आप उसको दीन से पढ़ें या मॉडर्न जो यूनिवर्सल एटिकेट्स और वैल्यूज़ की बुक्स मिलती हैं, आप सब में देखिए वो पैकेज मिलता है। अच्छा, ठीक है, पूरी ट्रे है, ये ऐसा नहीं है एक कोने का सिर्फ नाम हम वैल्यूज़ रख सकते हैं। ये उठने बैठने से लेके, मामला करने से लेके, सोचने के अंदाज से लेके, ये आपके एक ऑटो रिस्पॉन्स, वो जो वर्ड है ना बिहेवियर, अच्छा, ये बिहेवियर भी वैल्यूज़ का एक छोटा सा हिस्सा है, और ये बी हैव है, ये है पहले से रखा हुआ। अच्छा, अगर रखा हुआ नहीं है तो दिया जा नहीं सकता। अली बिन उस्मान अल हजवेर की किताब कशफुल माजूब के मुताबिक कि बर्तन से निकलेगा वही जो रखा गया, उसमें डाला गया। सो कहीं ना कहीं वो आपका बर्ताव, आपका अंदाज, आपकी क्लैरिटी कि मेरी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी ज़िंदगी में नुकसान इंपॉर्टेंट है कि नफ़ा इंपॉर्टेंट है, फ़ायदा इंपॉर्टेंट है कि घाटा इंपॉर्टेंट है, और मेरे नफ़े और नुकसान की कंडीशन क्या है, मैं किस लिए नफ़ा और नुकसान कर रहा हूँ, कि मेरी वो पूजा मेरे नफ्स की पूजा है, मेरे नफ़ा नुकसान की, या कोई ऐसी ज़ात है जो मेरी आँख में नहीं आती, कान से सुनाई नहीं देती, लेकिन मेरा पूरा इत्तेकाद उस पर है, और जो कहती है कि तेरा कैलकुलेटर गलत है, मेरा कैलकुलेटर, रब का कैलकुलेटर ये कहता है कि बांटेगा तो बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एरिया है, ठीक है, जो बंदे की पूरी एटीट्यूड कह लें उसको, एक पूरा नजरिया है, फलसफा हयात है, जिसमें से सब चीजें निकल रही हैं। अच्छा, आप कम्युनिकेशन के आदमी हैं, तो ये आपने अक्सर सुना होगा कि यार ये हमें इखलाकियात का सबक ना आप पढ़ाया करें मेहरबानी करके। ये क्या सबक होता है जिससे इतना हम घबराते हैं या थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं? क्या होता है ये इखलाकियात? अच्छा सर, ये मेरा ख्याल है कि वो लोग जो कहते हैं ना वो सही कह रहे होते हैं,
ان کا نا وہ ایک بابا جی چلے گئے ایک ایسے سینٹر میں جہاں ویکسینیشن ہوتی تھی یہ بچوں کو ٹیکے. انہوں نے کہا جی میں بھول گیا سا, میرے بڑے بھول گئے سن, منو لاؤ. انہوں نے کہا جی بابا جی ٹائم ڈفرینٹ ہے, یہ ادوں لگ جاندے چنگے ہوندے نے, ہن لگ نہیں سکدے. کتنے نہ کتنے کہہ لو کہ وہ جڑی ਹੈਗੀ ہے سب چیزاں دی جڑی بیس لائن ਹੈਗੀ ہے یا یارڈ سٹک ہے یا سکیلز ڈیفائن کرنے نے, وہ ٹائم پہ ہو جائیں نور بھائی بہتر ہے, نہ ہو تو بڑا مشکل ہے. میں آپ کو بڑے ایک دعوے سے بات کہہ رہا ہوں, اس دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے نا بچوں کو پڑھانا شروع کیا. اب وہ کنارہ تھا پڑھانے کا, پھر بندہ نا آئیڈیلائز کرتا ہے کہ یہ میرے بچے کچھ بنے, یہ افسر بنے, یہ سول سرونٹ بنے, جج بنے, جرنیل بنے اور مختلف اداروں میں سرو کریں. اچھا قدرت نے ان کو تو بنانا ہے, وہ ابھی رستے میں, لیکن قدرت نے کچھ ہی عرصے میں مجھے ان کو پڑھانے کا موقع بھی دیا جو بن چکے ہیں, جو سول سروس اکیڈمی میں ہیں, جو اسٹاف کالج میں ہیں, جو جوڈیشل اکیڈمیز میں ہیں. ان کو پڑھانے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ اخلاقیات کو سخت برتن کو بدلنا بڑا مشکل ہے. کوئی ڈیزائن ڈیزون بنائے جا سکتے ہیں, کو باہر سے چیزیں بدلی جا سکتی ہیں, اندر جو ایک کور کہہ لیں ہارڈ کور بن چکی ہیں چیزیں جن کی کوڈنگ کو چینج نہیں کیا جا سکتا, وہ مشکل ہے بدلنا. آج ماڈرن سائیکالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ 60% جو کہہ لیجئے وراثت ہے وہ رویوں کی وراثت ہے, پلاٹ کی وراثت نہیں ہے. اور دیکھیں قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, آپ کے قدموں کی خاک پہ ہم جیسے نثار. آپ فرماتے ہیں ایک باپ کی طرف سے بہترین وراثت تربیت ہے, کہ ایک باپ جو تربیت کرتا ہے اس سے اچھی وراثت کوئی نہیں ہو سکتی. تربیت اچھی ہو گئی تو پلاٹ دینے کی ضرورت نہیں, بنا لے گا, اور اگر نہیں اچھی ہوئی تو جو پلاٹ دیا اجاڑ کے رکھ دے گا. تو وہ جو جس کو ہم اب رحم مادر کی بات کریں, یا وہ آپ جب سے پرورش پاتا ہے وہ اس میں اس سے لے کے پھر بچپن, اس کی تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. پھر شاید سر دیکھیں سیگمنٹ فرائڈ کا اس سے کوٹ کیا جاتا ہے, اسے تاریخ میں 2 ناموں سے کوٹ کیا جاتا ہے. سیگمنٹ فرائڈ کے پاس ماں 2 سال کا بچہ اٹھا کے چلی گئی اور اسے کہا اتنا بڑا سائیکالوجسٹ ہے تو, اور اتنی تھیوریز تو نے دی ہیں سائیکو انالیسس کی, اس کی تربیت کرنی ہے, بڑا انسان بنانا ہے, تو بتا کیا کروں. اس نے کہا یو آر لیٹ. اس نے کہا 2 سال کیا اور کتنا لیٹ, کیا 2 سال لیٹ؟ اس نے کہا نہیں, لیٹ اتنا ہو کہ تمہاری تربیت ہوتی تو پھر اس پہ کوئی اثرات پڑنے تھے. دیکھیں سر ولیوں کی ماؤں کو جا کے پڑھیں, وہ کیا ماں ہوگی جو شکر کی پڑیا بچے کے جائے نماز کے نیچے رکھ کے رغبت دے رہی, ترغیب دے رہی ہے. آج وہ انٹیلیجنسیا کہاں سے لائیں ماں میں جو ترغیب دینے والا ہے اور اللہ کی بندگی کی ترغیب دینے والا ہے. ہم تو انتظار کرتے ہیں بڑا ہوئے گا نماز پڑھ لے گا. ایک ایسا وقت جس میں وہ تھا ہی نہیں, اور وہ قرآن پڑھنے والی جو شخصیات ہیں جو گود میں پیٹ میں پالنے والی, سری سختی کے بارے میں کہا جاتا ہے وقت کے بادشاہ کے پاس گئے, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, وہ احترام میں کھڑا ہو گیا کہ جی درویش اتنا بڑا آ گیا. گھر گئے تو چہرے پہ لائٹ سی ایک اسمائل تھی. ماں نے دیکھا, ماں نے کہا کہ آج میرے بیٹے کی جو اسمائل ہے وہ ڈفرینٹ ہے, تو سری سختی خیر ہے. ان کو تیرا بیٹا بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے. ماں کا چہرہ پیلا ہو گیا. کہا جی ماں خیر ہے, خوش نہیں ہوئی. اس نے کہا بیٹا مجھے تو وہ حلال کمانے کا وقت یاد آ رہا ہے, تو پیٹ میں تھا, میں سود کاٹتی تھی, کھاتی تھی, تجھے پالتی تھی. یہ اس حلال کی طاقت ہے, اس کی طاقت ہے, تیرے علم کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ بادشاہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. سو کہیں سر یہ وراثت, رویوں کی وراثت, اس کو مضبوط کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اخلاقی اقدار سے آری جو اقوام ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں, اور جو اس دولت سے مالا مال ہوں کیسے ڈفرینشیٹ, ان کے کیا ٹریٹس ہوتے ہیں, کیا خوبیاں اور خامیاں دکھتی ہیں ان میں؟ اچھا سر میں اس پہ نور بھائی میری آبزرویشن ایک ہے پڑھنا, ایک ہے آنکھ دیکھا حال. آنکھ دیکھا حال ہے کہ میں ایک ملک چلا گیا. ملک میں گیا تو میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا. اب اس ملک میں سفر کرتے مجھے نیند آ گئی. اس نیند میں آتے ہی جیسے میں گہری نیند میں گیا تو کیا کی آواز آئی. اچھا میں ہڑبڑا کے اٹھا تو سامنے میرے ایک بابا تھا جس کا وہ کیا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ ٹی وی دیکھ کے, کسی پروگرام کو دیکھ کے, کانوں پہ ٹوٹی ہیں, ٹی وی کی آواز نہیں, اس کو دیکھ کے, اس کے میں نے کیا کو دیکھا. وہ اس کیا میں معصومیت بھی تھی, فی البدی تھا, نیچرل تھا, آنکھوں میں نمی سی بھی تھی, باچھیں اس کی کھلی ہوئی تھیں. تو میں نے اس کی طرف تھوڑا سا گورا کہ میری نیندر برباد کرنے والے بابے تو نے ایسا کیوں کیا. اچھا اس کو پتہ لگ گیا کہ میرے سے کوئی ظلم ہو گیا, میرے سے کوئی گلا کٹ گیا, میں نے کوئی ستم کیا ہے. اور اس نے میری طرف دیکھ کے بڑی لائٹ سی اسمائل کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے مجھ سے ایسے معافی مانگی. اچھا مجھے اس معافی سے ایسے لگا میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ اس نے جو بغیر بولے غلطی کی ہے اور بغیر بولے ہی نان وربل سے سوری کر دی, اور میں نے کہا جی اٹس اوکے, اور میں پھر نیند میں جانے لگا. تو مجھے پتہ لگا یہ ہم سے ڈفرینٹ ہے. ہم سے ڈفرینٹ کیا ہے؟ شاید جیبوں کا مال ڈفرینٹ نہیں ہے, یہ ذہن کا خیال ڈفرینٹ ہو تو معاشرے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جہاں پہ معافی دی جاتی ہے,
جہاں پہ معافی لی جاتی ہے تہذیب وہیں پر ہوتی ہے. حضرت میں کہتا ہوں کہ جس معاشرے میں لوگوں کی گاڑیاں بڑی ہو جائیں, گھر بڑے ہو جائیں, مال و اسباب آ جائے, خوش نہ ہو لوگ, راضی کوئی نہ ہو, سکون میں کوئی نہ ہو, زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو, ہر چیز بڑی کرنے کے بعد دل چھوٹے ہو جائیں, تو وہ معاشرے کی ترقی کو میں تو معذرت ہی کروں گا, ایسی کوئی ترقی نہیں ہے. اچھا قاسم علی شاہ اپنی طلب کے بوٹے کو پانی کیسے لگاتے ہیں؟ بیج کیا بویا انہوں نے کہ یہ طلب کا بوٹا جو ہے یہ پروان چڑھا, اس کی دیکھ ریکھ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا نور بھائی, میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلا حصہ ہے اگین وہ ماحول اور وہ گھر والے, وہ والدین جو آپ کو دنیا میں لاتے ہیں, وہ کئی سیوائیں کر چکے ہوتے ہیں اور دعائیں کمائی ہوتی ہیں اور دعاؤں کا نتیجہ آپ ہوتے ہیں. یعنی یہ فطرتی رجحان بڑا میٹر کرتا ہے. جس شخص میں فطرتی رجحان نہیں, آج تو دیکھیں, آج تو پروفیشن کیریئر ڈیولپمنٹ میں باتیں ہو رہی ہیں, اگر فطرتی رجحان نہیں آپ یہ نہ کریں. روحانیت, صوفیزم, یہ رب کا رستہ, خیر کا رستہ, اس میں آپ کا بنیادی رجحان بڑا میٹر کرتا ہے. بعض اب کہتے تھے کہ یار اگر تم فطرتاً سخی نہیں ہو, بانٹو گے ویک ہو جاؤ گے, غریب ہو جاؤ گے, لیکن فطرتاً سخی ہو تو سخاوت آپ کو طاقت دے دے گی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ایک پیدائشی مچھلی ہے وہ تیرے گی, پیدائشی بندر ہے ٹکیلیاں کرے گا, پیدائشی شیر ہے دھاڑے گا, مرغا ہے بانگ دے دے گا. جو پیدائشی مزاج ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ جا کے تمام بڑے لوگوں کی زندگی پڑھیے, ان کے بچپن کے وقت پڑھیے. وہ ایک بابا تھا, اس بچپن کے اس کے ایام میں اسے روزہ رکھوا دیا گیا 6 سال کے بچے کو. وہ دوپہر کو والد نے کہیں کونے میں بٹھا کے کہا کھیر کھا لے. ایسے تو کوئی نہیں دیکھ رہا کمرے چ. انہیں کہا جہدے واسطے روزہ رکھیا ویکھ رہا میں, وہ تو ویکھ رہا ہے, میں کھیر کس طرح کھا لا. وہ کہیں بنیادی مزاج جو آپ کو بھگا کے کسی تسبیح اور جائے نماز کی طرف لے کے جاتا ہے, جو کسی کچی مسجد کی طرف لے جاتا ہے, جو آپ کو اذان پہ کپکپی سی طاری ہو جاتی ہے, یہ کہیں ایک تو پہلا مزاج بچپن کا ہوتا ہے. اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے مزاج کے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. اچھا میرے مطابق روح کی اصل خوراک ہم مزاج لوگ ہیں. حضرت علی کے پاس جا کے پوچھا گیا کہ یہ جو روحوں بندے ملتے ہیں اور روحوں کو روحوں سے طاقت ملتی کیسے ہے؟ انہوں نے کہا میں خوش قسمت ہوں. یہ سوال میرے بھی دل میں آیا اور میں علم کے شہر کا دروازہ تھا, میں نے شہر سے پوچھ لیا. تو شہر نے کہا کہ روحوں کے جھنڈ تھے. اللہ, یہ روایت وہاں سے کوٹ ہے. روحوں کے جھنڈ تھے, پہلے ملی ہوئی تھی. یہ یہاں آتی ہیں, یہ ایک ماں کے بچے نہیں ہوتے, یہ ایک باپ کے بچے نہیں ہوتے, لیکن یہ سامنے آتے ہیں تو ان کو کشش محسوس ہوتی ہے. اور یہ یہاں اکٹھے ہیں, یہ آگے بھی اکٹھے ہوں گے, یہ آگے بھی اکٹھے ہوں گے. تو اگر میرا ایمان ہے کہ آپ کی ہماری آنکھ میں کہیں سرکار کی محبت میں اتھرو ہیں, تھوڑا سا اتھرو ہیں, تو اس بارگاہ میں بیٹھنے کا اعزاز انشاءاللہ دوبارہ ہمیں ضرور ملے گا, قدموں میں بیٹھنے کا. شاہ جی ایک صرف چھوٹی سی بات, آپ نے رویوں کی, وراثت کی بات کی اور اخلاقی اقدار کی. کوئی ایسی پاکستانی قوم کی اقدار اور ایسے رویے جو ان کو ملے لیکن ان کو اس کی خبر نہیں ہے, کوئی آپ کو پتہ نہیں؟ ہم نے مطالعہ پاکستان میں بلوچستان کو پڑھا ہوتا ہے. میں نے بلوچستان, یہ خاران, نوشکی, لسبیلا, مستونگ, یہ میں نے چپا چپا چھانا ہوا نور بھائی. میں نے اس جیسا ملک نہیں دیکھا, اس جیسی آب و ہوا نہیں دیکھی. میں یہ بھی کہوں اس جیسے لوگ بھی نہیں دیکھے. میرا چیلنج ہے آپ کو, میں نے اس جیسے لوگ کہیں نہیں دیکھے. دنیا کتنے ملک دیکھ رہی ہیں, یہاں تھوڑی سی کمی سمت کی ہے, راہ دیے, دسن دیے. اس جیسا پوٹینشل کہیں نہیں ہے. آپ ادھر کی ہسٹری پڑھ لیں, جتنی جینیٹکس کی بیسٹ انجینئرنگ آپ کو ہمارے بلڈز میں ملے گی. میں بتانا چاہوں گا یہ سب کچھ ہے, سمت کی تھوڑی سی کسر ہے. یہ جہاں سمت ملی سر, یہ ڈرائی پاؤڈر ہے. یہ جو صوفی برکت علی صاحب کا جملہ ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہونے ہیں, وہ سر واقعی دور نہیں جی, وہ کوئی ایڈا دور نہیں گا. ان کو سمت ملنے کی دیر ہے, یہ بتا دیں گے ہم ہیں. اچھا اندھیرے بڑے لگیں گے آپ کو, یہ اخبار اٹھا لیں, لوگ کہتے ہیں جی موٹیویشنل سپیکر کی کتنی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں پورا اڈا ٹیر ڈی موٹیویشنل سپیکر سے لگ رہا ہے. تسی شامی بہ جو رات تک تسی سیدھی تاڑی موٹیویشن کھول لیندے. امید دینے والے بابے, ان کا ماڈرن نام موٹیویشنل سپیکر ہو گیا. لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس ملک میں گروتھ کا, ترقی کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. میں کسی دوسرے ملک میں تھا, پاکستانی کمیونٹی اکٹھی ہوگی, وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے ہوپ ہے, اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں. میں کہا دیکھیں دشمن کو پتہ ہے اینٹی اسٹیٹس کتنا خرچہ کرتے ہیں. اگر آپ وہ اپنے کیلکولیٹر پہ کریں نا تو پریشان ہو جائیں گے. اتنا پیسہ سوچا نہیں ہوگا کہ اس اسٹیٹ کے خلاف آج تک کتنا پیسہ لگا. دشمن کو پتہ خزانہ آپ کے پاس ہے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ سارا جانے. سلامت رہے شاہ جی, سر, محبتیں.
پاکستانی قوم کی اخلاقی اقدار جسے ہم مورل ویلیوز کہتے ہیں اس میں کیا کیا شامل ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کی پاکستان تو تم نے پاکستان کا نام کیوں لیا ہے؟ انسانیت کی کہنا چاہیے. ٹھیک اخلاقیات تو پوری انسانیت کی ہوتی ہے نا. ٹھیک. آج جب آپ ساری دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں، امریکہ، یورپ، ادھر ادھر، تو آپ یہی بات کہتے ہیں نا کہ جو ہماری اخلاقیات میں تھی انہوں نے سیکھ لی ٹھیک اور ہم پیچھے رہ گئے. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے انسانیت اور آدمیت اخلاقیات سے بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اخلاقیات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلق عظیم سے دی. بالکل ٹھیک. ایک نصاب دیا بالکل ٹھیک. اور اس نصاب کے اوپر جو چل پڑا وہ چل پڑا. اب اخلاقیات میں سب سے پہلے انسان کا کردار ہے. ٹھیک. اور کردار میں اس کی زبان ہے. اور زبان میں وہ صداقت ہے، سچ. واہ. صداقت اور امانت. جب یہاں پہ آج کل بڑا فیشن آ گیا ہے صادق اور امین کہنے کا، بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوچا ہے، جو آپ کو سکھایا گیا ہے، جو پڑھایا گیا ہے، جو آدمیت آپ کو سکھائی گئی ہے، اس موقع پر جہاں آپ بہت مجبور تھے آپ نے اس کا اظہار کیا ہے. آپ ان چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہے. تو اخلاقیات تو بہت وسیع کینوس ہے. ایک اس کی ایک ایک شق پہ اگر آج میں اور تم بات کریں جی تو ایک پوری انسانی عمر گزر جائے گی. بالکل ٹھیک. پہلی بات ہے سچ. مائیں کہتی ہیں پتر جھوٹ نہ بولی. جب یہ گاؤں سے پنڈوں سے لوگ کام کرنے آتے تھے تو اچھی مائیں کہتی تھی پتر جنہ دے گھر وچ رہیں گا نا چوری نہ کری تے جھوٹ نہ بولی. جنہ دا رزق کھائیں گا اتنے پیڑا کام نہ کری. اب ان کو کسی نے کہا ہے کہ جو محکمہ آپ کو رزق دے رہا ہے، جہاں تم روٹی کھا رہے ہو، جہاں تمہارے لیے زندگی لکھ دی گئی ہے، وہاں برا کام نہ کرنا. تو کیریکٹر کی بلڈنگ ماں کرتی ہے. ٹھیک. اور ماں سکھاتی ہے سب سے پہلے کہ سچ کیا ہوتا ہے. پھر وہ سچ گودی سے نکلتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے اور معاشرے میں پھیل جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ان سب کا فرائض ہے. ماں، مسجد، استاد، مولوی، یونیورسٹی، آخر میں جا کے سیاستدانوں کا نام آتا ہے. آپ ان کا نام پہلے لینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. آپ کو ترتیب اپنی ٹھیک کرنی ہوگی. اپنی ترتیب ٹھیک کریں. بالکل ٹھیک. آپ ایسی گود میں سے ایسے بچے نکال کے وہاں بھیجیں گے تو ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ بالکل صحیح. تو اخلاقیات ایک نہیں ہے نا. گھر میں اخلاقیات ہے، اسکول میں اخلاقیات ہے، یونیورسٹی میں اخلاقیات ہے، دفاتر میں اخلاقیات ہے، کاروبار میں اخلاقیات ہے، بازار میں اخلاقیات ہے. نور لوگوں نے اوپر حدیث مبارکہ لٹکائی ہوئی ہے، دکاندار نے، بارش بھی ہے کہ قسم کھانے سے سودا بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے. اور تول میں جھونک نہ لگانا، مگر وہ قسم کھا کے جھوٹا سودا بیچ رہا ہے. اوپر حدیث مبارکہ لٹکی ہوئی ہے. یہ اخلاقیات ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اوپر آپ نے یہ لٹکایا ہے اور نیچے آپ تکڑی میں ٹھیک تول نہیں رہے، جھونک دے رہے ہیں اس کو. ذرا سی ایسے جھونک دیتے ہیں اور 2 آنے کے لیے سودا غلط تول دیتے ہیں. 4 سال 5 سال کے بچے کو سکھایا جاتا ہے. ایک دکاندار یہ کہہ کے جاتا ہے کہ بیٹا سودا ٹھیک تولنا، چاہے تھوڑا اوپر چلا جائے، کم نہ کرنا. کم نہ کر. تو باپ رزق کمانا سکھاتا ہے اور ماں اخلاقیات سکھاتی ہے، انسانیت سکھاتی ہے. تو ابھی بھی یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ہاں ایسی مائیں نہیں ہیں. پاکستان میں ایسی مائیں ہیں. ابھی وہ اپنے بچوں کی صحیح، ہمارے ارد گرد ہیں لوگ جن کی بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے، جو نوجوان ہیں اور بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اجتماعی طور پہ ہم لوگوں کو آج اس ماں کو بیدار کرنا ہے جس ماں نے قوم کو بنانا ہے. کیسے شکریہ ادا کروں؟ یہ آپ نے دانش کے جو موتی بکھیرے ہیں ان کا. لو شکریہ کی بات کر رہے ہو. اگر کسی کی سمجھ میں آ گیا نا تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. سلامت رہے، سلامت رہے. بہت بہت. واٹ میکس اے ہیومن ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اللہ پاک کہتا ہے میں نے اپنے نمونے پہ اگر کوئی مخلوق تخلیق کی ہے تو وہ انسان ہے. ٹھیک. جس میں جذبات بھی ہیں لیکن اس کو عقل کی رہنمائی بھی حاصل ہے. ٹھیک. پھر تربیت جو اوصاف اعلیٰ ہیں ان کی کوئی نہ کوئی جھلک اس میں ہمیشہ آپ کو نظر آئے گی. بالکل ٹھیک. انسانیت کہتے کسے ہیں؟ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ عقل کا فرق ہے، صحیح غلط کا فرق ہے. انسٹنکٹ تو اس میں بھی ہے. انسٹنکٹ اور عقل کا جو ایک رہنمائی ہے اس میں دونوں بڑی فرق چیزیں ہیں. ٹھیک. تو اگر کسی میں یہ اوصاف اعلیٰ، خالق کی جھلک یہ نہ ہو تو آدمی انسانیت کے اس معیار کو کہاں پہنچتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ
کسی ایک بھلے آدمی میں وہ کون سی اخلاقی اور معاشی اقدار ہوتی ہیں جو اس کو ایک بھلا انسان اور اشرف المخلوقات بناتا ہے؟ دیکھیں انسانیت تو ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے دین نے بالکل فائنل ایڈیشن دیا ہے. اخلاقیات کا فائنل ایڈیشن کا نام اسلام ہے. ہم نے اس کو سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کر کے ذاتی اور کچھ جو ہمارے ریچولز ہوتے ہیں جیسے فرائض ہیں, انفرادی سطح پہ ہم نے اس کو اتنا ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ہم جو اس کا ایک مجموعی نفاذ ہے اس کی راہ میں خود حائل ہیں. کنفیوز بھی کر دیتے ہیں, کنفیوز کر دیتے ہیں نا. اسلام جو ہے اخلاقیات کا فائنل ایڈیشن ہے, اور سوسائٹی میں آپ کوئی تو اسکول آف تھاٹ چلے, آپ نے اسلام کو نہیں کرنا, اخلاقیات ہی کو فالو کر لیں. لا اینڈ آرڈر, گورننس, دوسروں کا احترام, انسانیت کے جو ABC کے رولز ہیں وہی فالو کر لیں, آپ کا معاشرہ جنت ہو جاتا ہے. بطور نیورو سائیکیٹرسٹ یا ایک شاعر کے طور پہ, ایک حساس انسان کے طور پہ, جب ان اخلاقی اقدار سے کوئی روح گردانی کرتا ہے جی تو پھر اس معاشرے کو یا اس فرد کو کیا قیمت ادا کرنی پڑتی؟ یہی تو المیہ کرنی نہیں پڑتی اور معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں انفرادی طور پہ اگر کوئی بندہ اس جرم کا مرتکب ہے کہ وہ انسانیت کے اس معیار سے بہت نیچے آ گیا ہے تو اس کا تدارک ہونا چاہیے. اگر اس سے کوئی جرائم سرزد ہیں, لا اینڈ آرڈر ہے, گورننس ہے, دوسروں کی حقوق میں مداخلت ہے یا فرائض میں غفلت ہے, آپ دیکھیں اس کو کوئی بندہ یہاں وہ جواب دہ نہیں ہے. جب تک دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے کتنا اچھا وہ اپنا پیغام پھیلانے کے دو محرکات ہیں, سزا اور جزا اور انعام. ٹھیک, ہمارے یہاں دونوں ہی نہیں ہیں. ہاں جی, ہمارے یہاں دونوں ہی نہیں ہیں. اور جب تک آپ سزا جزا, اکاؤنٹیبلٹی, چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے, یہ جانوروں کا ایک ہجوم ہے, ایک بھیڑ ہے, اس میں کون بندہ اپنا رستہ اختیار کرے. ایک کرتا ہے تو میجورٹی اس کو رد کر دیتی ہے, وہ بھی ڈس آرٹ ہو کے اسی جانوروں کے رویے پہ آ جاتا ہے. اور انعام کس کو ملنا ہے؟ یہاں تو بھگتنا پڑتا ہے, یہاں تو سزا ہے سیدھے رستے پہ جانے کی. مجموعی زوال جو ہمارے اس قوم کا ہو چکا ہے, اس کا جب تک آپ تدارک نہ کریں گے ہم آگے جانا ممکن نہیں ہے. کیسے کریں گے تدارک؟ تدارک میں دو چیزیں آتی ہیں. جو بگاڑ آ رہا ہے اس کو فوری طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائیں, اور سب سے بڑا کام نفسیات میں بھی وہی ہوتا ہے, پریونشن, کہ یہ جو پرہیز علاج سے بہتر ہے. جب تک آپ پریونٹیو سٹیپس نہیں اٹھائیں گے, دیکھیں آج آپ کوئی پریونشن کریں گے, ہماری یوتھ جو ہے کل اس نے باغ دوڑ سنبھالنی ہے. آپ یوتھ کو اتنا بیوٹیفائی نہیں کر رہے, اتنا ایجوکیٹ نہیں کر رہے اخلاقی تربیت کے حوالے سے, کل کو کیا ہوگا؟ ہمارے جیسے جانوروں کی ایک اور فوج اس ملک میں پھرتی نظر آئے گی. تو نہ پریونشن پہ کام ہو رہا ہے, اور جو بگاڑ ہوا ہے اس کو تو ایمرجنسی بیسس پہ لا اینڈ آرڈر اینڈ گورننس سے حل کرنا ہے. ایک شخص یہ طے کرے آپ کی اس گفتگو کو سننے کے بعد کہ مجھے ایک بھلا آدمی بننا ہے, ایک نافع جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, تو وہ پہلا قدم کیا اٹھائے؟ پہلا قدم تو توبہ کرے. دوسرا قدم مصفح ہو جائے. مصفح کیسے ہو؟ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائے. مسلمان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ صرف وہ جس کی زبان اور عمل سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. صرف ایک فکرے پہ عمل کر لے, وہ اوج پہ پہنچ جائے گا. صرف ایک فکرے پہ. اب سارا دن عمل, ٹریفک ہو, ہمارا بزنس ہو, ہمارے معاملات ہوں, اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو گزند پہنچاتے ہیں, دوسرے کی توقیر کو ملوز خاطر نہیں رکھتے, اور زبان سارا دن ملفوظات ہی آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فرد کبھی کبھی اپنے آپ کو تھوڑی سی تھپکی بھی دے, اور کبھی کبھی اپنی گوشمالی بھی کرے, چاڑا بھی پائے اپنے. میرا خیال ہے زیادہ جو ہے وہ گوشمالی کرے, اور جب اس لیول پہ آ جائے تو پھر تھپکی دے. لیکن پہلے پوچھنا ضروری, پہلے پوچھنا, ایکسپلینیشن اپنی بھی کرے کہ بھائی کی ڈائریکشن تو طے کرے نا. آپ نے جانا سائی وال ہے, چاڑا آپ گئے ہیں, ادھر کوئٹے والی روڈ پہ کہاں جائیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.